السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نماز میں کیسے خشوع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو چند ایسے طریقے بتاؤں گی جس پر عمل کر کے ہم اپنی نماز میں خشوع حاصل کر سکیں گے۔ نماز میں خشوع حاصل کرنا ایک مومن کی خواہش ہے، کیونکہ یہ نماز کی روح ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ خشوع کا مطلب ہے دماغ، دل اور جسم کا مکمل یکسو یعنی یکساں ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا۔ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت کی درستگی اور اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ نماز کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ادا کریں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جو سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے تھے، سورۃ المؤمنون۔ نمبر 2، نماز کی اہمیت کو سمجھنا۔ نماز کو ایک بوجھ نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات کا موقع سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے ہمیں نماز خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، وضو میں احتیاط اور توجہ رکھنا۔ وضو کو سکون اور اطمینان سے کریں۔ وضو کے دوران یہ تصور کریں کہ یہ عمل آپ کے گناہوں کو دھو رہا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اعضاء سے نکل جاتے ہیں، صحیح مسلم۔ نماز کے دوران نماز کے اذکار اور آیات کے مفہوم کو سمجھنا۔ جو آیات اور دعائیں نماز میں پڑھی جا رہی ہیں ان کا معنی اور پیغام سمجھیں۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کا ترجمہ دل سے جانیں، کیونکہ یہ اللہ سے براہ راست گفتگو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عربی نہ جاننے کی صورت میں نماز کے اذکار کا ترجمہ پڑھنا عادت بنائیں۔ نمبر 5، شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ۔ نماز کے دوران آنے والے خیالات کو دور کرنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ تعوذ پڑھیں۔ اگر توجہ بھٹک جائے تو فوراً واپس اپنی نماز پر دھیان مذکور کر لینا چاہیے۔ نمبر 6، جسمانی سکون اور ادب۔ نماز کے دوران جسم کو سکون سے رکھیں اور بلا وجہ حرکت نہ کریں۔ نگاہ کو سجدے کی جگہ پر مضبوط رکھیں۔ ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء کو صحیح انداز میں رکھیں۔ نمبر 7، نماز کو آہستہ اور اطمینان سے پڑھنا۔ نماز کے ہر رکن کو مکمل طور پر ادا کریں، جلدی نہ کریں، کیونکہ جلد بازی خشوع کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جلدی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سب سے بڑی چوری یہ ہے کہ کوئی اپنی نماز میں چوری کرے، یعنی ارکان کو مکمل طور پر ادا نہ کرے۔ نمبر 8، دنیاوی خیالات سے بچنے کے لیے تیار رہنا۔ نماز سے پہلے دنیاوی خیالات کو ایک طرف رکھیں اور دل کو نماز کے لیے حاضر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ نماز آخرت کی یاد میں ادا کرنا۔ یہ سوچیں کہ یہ نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہو، ابن ماجہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے بعد مختصر وقت کے لیے اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں اور دعا کریں۔ ایسا کرنا دل کو نرم اور اللہ کے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے نیت کو درست کرنی چاہیے۔ قرآن و سنت کے پیغام کو سمجھنا، جسمانی سکون اختیار کرنا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے۔ مستقل مزاجی اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہنے سے خشوع آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔